ہمارے استاذ گرامی وقار حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتابوں اور اپنی تقریروں کے ذریعے سے یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دی ہے کہ اسلام اور سنیت میں کسی قسم کا الجھاؤ یا ٹکراؤ یا ابہام اور پوشیدگی نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات دن کے چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ توجہ ہے، کچھ باتیں 2 4 عرض کر دوں، توجہ سے سن لیجئے۔ میں اپنے مزاج سے ہٹ کر 2 4 باتیں جو میں عام طور سے نہیں کرتا ہوں، اور یوں تو تقریر عموماً میرا مزاج بھی نہیں، آج ایک شور اور ایک ہنگامہ برپا ہے ہمارے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ کی کتابوں اور تحریروں کے خلاف اپنے اور بیگانے اپنی اپنی بساط اور اپنی اپنی اوقات کے لائق منہ کھولتے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میری اس بات کو نوٹ کرو اور جہاں تک چاہو پہنچاؤ۔ میں اللہ کے کرم سے صرف اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ میں کسی کا چہرہ اور منہ دیکھ کر بات کرنے کا مزاج نہیں رکھتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جس کو حق سمجھتا ہوں میں اسی کی تائید کرتا ہوں، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف چاہے کتنا ہی بڑا کوئی کیوں نہ ہو، وہ کسی گھر کا ہو، کسی در کا ہو، کسی خاندان کا ہو، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی ڈر اور خوف نہیں لگتا۔ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی تو نہیں ہوں، معمولی سی تعلیم ہے، البتہ حق کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گا اس سے کسی بھی میدان میں بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ اپنی کتابوں میں عقیدہ توحید سے لے کر فروعی اور استحبابی مسائل تک تقریباً ہر عام اسلامی عنوان پر صراحت میں یا اشارے کی زبان میں تفصیل سے یا اجمال سے کچھ نہ کچھ لکھ دیا ہے، اور جو کچھ بھی لکھا ہے وہ قرآن و حدیث اور بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں لکھا ہے۔ بہت سے وہ لوگ جنہوں نے دین کو ایک پیشہ بنا لیا ہے، پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنایا ہے، ان میں سے کئی سارے لوگوں کو اور کئی سارے وہ لوگ جنہوں نے حقیقت کو سمجھا نہیں، جو بیچارے ناواقف ہیں، حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، یا سیاق و سباق سے کاٹ کر جنہوں نے چند باتوں کو سمجھ لیا، سن لیا،
ان کی بنیاد پر یا اور کسی تعصب یا عناد کی وجہ سے وہ خام خواہ ایک پروپیگنڈا کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ نے معمولات اہل سنت سے انحراف کیا ہے، معمولات اہل سنت کے خلاف کچھ لکھا ہے یا بولا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ معمولات اہل سنت کی صاف ستھری اور پاکیزہ ترجمانی کی۔ اگر کسی کو اس بات میں شک ہے تو چاہے کوئی مولانا ہو یا علامہ، بے شک میں عرس رضا کے اس اسٹیج سے ان کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ روڈوں بازاروں پر منہ بجانے کے بجائے اگر آپ کی بات میں کچھ وزن ہے، صداقت ہے اور اگر کچھ ہمت ہے تو حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ کی تمام کتابوں کو سامنے رکھ کر آپ کو جس بات پر اعتراض ہے یا جس بات میں آپ کو شک ہے ان سب باتوں کو دلائل کی روشنی میں لکھو، اور میرے استاد گرامی کی بات نہیں صرف مجھے پہنچا دو، انشاءاللہ ان ساری باتوں کا جواب دینے کے لیے اشتیاق تیار۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا اشتیاق صاحب قبلہ۔ میرے دوستو، اس قوم کو پریشان مت کرو، اس قوم میں انتشار مت پھیلاؤ۔ یہ قوم پہلے ہی بہت ساری بے رحرویوں میں مبتلا ہے۔ میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ عرض کرتا ہوں، دھورے میں بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں، یہاں بہت سارے علماء بھی ہیں جن کا تعلق بہت سی جگہوں سے ہے، بہت سی خانقاہوں سے ہے، بہت سے بڑے علماء سے ہے۔ میں بالکل واضح لفظوں میں عرض کر دوں، یہ کھٹ کھٹ اور بے وجہ کی بغلیں بجانا کہ دو لوگوں کو لے کے بیٹھ گئے روڈ پر، کسی کی بیٹھک میں، کسی کی دکان میں، کسی کے مدرسے میں، کبھی مسجد میں، کبھی پیڑ کے نیچے، کبھی دیوار کے نیچے۔ میں یہ کہتا ہوں، یہ نادانوں کی، ڈرپوکوں کی، بزدلوں کی بولی چھوڑو، مرد بنو، میدان میں آؤ، تم اکیلے یا دو چار لوگ یا جہاں تک تمہاری رسائی ہے وہاں تک پہنچو، اور زبانی نہیں کہ کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی فیس بک پر، کبھی ٹویٹر پر، کبھی انسٹاگرام پر، کبھی گوگل پلس پر ایک دو بات لی، ریکارڈ کی، ڈال دی، بھرم پھیلایا، قوم کے اندر شور مچایا۔ ان سب کو چھوڑو، اگر کچھ دھنیا اور مسالہ ہے، دم اور خم ہے تو تحریری شکل میں آؤ، سارے اعتراضات جتنے بھی ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کو لکھو، دھورے میں چاہو تو دھورے میں، بریلی میں چاہو تو بریلی میں، سب کو لکھ کے لاؤ، انشاءاللہ تحریر کا جواب تحریر کے ذریعے سے دے کر قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ قوم دیکھ لے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بے وجہ یہ دکانیں چمکانے والی بات
کہ مولانا تطہیر نے یہ کہہ دیا، مولانا تطہیر نے وہ کہہ دیا، یہ ہجڑ و زنخوں زنانوں بزدلوں کی بولی چھوڑو، مرد میدہ بنو، تحریری طور پر سارے اعتراضات لے کے آؤ، انشاءاللہ یہ فقیر محمد اشتیاق قادری ان کے جوابات دینے کے لیے تیار۔ ہم یہ میرے استاد گرامی الحمدللہ وہ عالم ربانی ہے، وہ مصلح قوم و ملت، میں پوری اس ذریت کو چاہے کوئی چیلنج سمجھے، چاہے کوئی اوجڑی خور ہو، کوئی تعزیہ دار ہو، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ کہیں کا ہو، کسی خانقاہ کا ہو، کسی خامخواہ کا ہو، وہ علامہ ہو، وہ پیشہ ور ہو، وہ نشکیہ ہو، وہ گویہ ہو، وہ پیر ہو، وہ مفتی ہو، وہ محدث ہو، جس کو میرے استاد گرامی کی تحریروں پر کوئی بھی اعتراض ہے وہ سامنے لے کے آئے، انشاءاللہ اس سے بات کرنے کے لیے یہ اشتیاق ہر جگہ تیار۔ تم میرے استاد گرامی کو تنہا مت سمجھنا، انشاءاللہ یہ سگے آستانے مفتی اعظم ہے، انشاءاللہ نہ گھر تک پہنچا دے تو محمد اشتیاق قادری نا، سبحان اللہ، بہت ہاں تم یہ مت سمجھنا کہ سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ وہ سیدھے سادے آدمی ہیں، ان کو جیسے چاہیں گے دبا لیں گے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ بات اللہ و رسول کے دین اور دین پہ کسی کے ابا کا نہ ٹھیکہ ہے نہ اجارہ، کیا بات ہے، دین اللہ و رسول کا ہے، بات وہ مانی جائے گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، تمہاری ٹوپیاں، تمہاری داڑیاں، تمہارے قد، تمہارے پد، یہ دیکھ کے بات نہیں مانی جائے گی کہ فلاں اس خاندان کا ہے، ہوگا کسی پہلے یہ دیکھا جائے گا وہ جو کہتا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے نجات ہو رہا عیدگاہ مسجد، نعرہ تکبیر، حق کی کسوٹی قرآن و سنت ہے، کسی کے ابا اور دادا نہیں ہے، حق کی کسوٹی حق وہ ہے جس کو اللہ و رسول۔ کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ، اگر کوئی مسالہ ہے، دھنیا ہے، آؤ لے کے سامنے آؤ، بک 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 جھک 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 اور چک 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 نہیں چلے گی، تمہاری ساری بکواسوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں قلع کما کرنا ہمیں الحمدللہ آتا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت بغلیں بجا لی، بہت بغلیں بجا لی، ہم نے دیکھ لیا ہے کس کے پاس کیا دھنیا ہے، کیا مسالہ ہے۔ امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت سیدنا سرکار اعلی حضرت اور میرے پیر و مرشد سیدی سرکار مفتی اعظم ہند اور اس دور میں حاصل قضات فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری تاج الشریعہ، جنہوں نے مسلک اعلی حضرت کی سچی ترجمانی کی ہے، یہ سب اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے، حق وہ ہے جس کو اللہ و رسول۔ کیا بات ہے، بہت خوب، حق کیا ہے جس کو اللہ ہو حق کہیں۔ اور میاں تم اپنی زبانوں سے
قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف کچھ کہتے رہو اور پھر یہ امید رکھو کہ تمہاری بک بک کو مان لیا جائے تو سنیے، ڈنکے کی چوٹ پہ سن لیجئے، میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ نے اپنی کتابوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ دلائل شریعت کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ مسلک اعلی حضرت کو انہوں نے واضح طور سے صاف ستھرے نکھرے ہوئے، جن میں کوئی کسی قسم کا کوئی الجھاؤ نہیں، بلکہ اس انداز میں پیش کر دیا ہے مسلک اعلی حضرت کو کہ صرف علماء تک نہیں بلکہ دیہات میں رہنے والا ایک عام مسلمان بھی سمجھ گیا ہے سچا مسلک اعلی حضرت کیا ہے۔ جانتے ہیں بہت سو کے پیٹ میں درد، پیشانی پہ شکن کیوں پڑی ہے؟ بات یہ ہے حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ نے جب سچے مسلک اعلی حضرت کو پیش کیا تو بہت سے کاروباریوں کے کاروبار ٹھپ پڑ گئے، بہت سے لوگوں کی دکانیں اور ان کی منڈیاں مندی ہونے لگی۔ مولانا تطہیر احمد صاحب نے یہی تو کہا ہے یہ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی، ششماہی، عرس، نیاز، فاتحہ، حلوہ، کونڈا، مانڈا، پراٹھا، چادر، کاکر، نظر و نیاز، 11ویں، 12ویں، چھٹی، سہنک، توشہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اگر کوئی ان کو جائز اور مستحب سمجھتا ہے اور کر لیتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے والوں سنو یاد رکھو، یہ سب کچھ اگر کرتے ہو ٹھیک ہے، جائز ہے، بہتر ہے، اگر نہیں کرتے تو یاد رکھو نہ آپ پر کوئی الزام، نہ کسی قسم کا کوئی گناہ، نہ کسی قسم کی کوئی کمی، نہ کوئی کوتاہی، بلکہ اگر کسی نے زندگی بھر بھی نہیں کیا مگر جائز سمجھا، مستحب جانا، تب بھی اس پر کوئی الزام نہیں۔ یہی ہے مسلک اعلی حضرت، یہی ہے مذہب اہل سنت، یہی ہے اسلام کی تعلیم۔ مگر وہ لوگ جن کی دکان، جن کا کاروبار تیجوں، 10ووں، 20ووں، 40ویں برسی، چادر، کاکر، نظر و نیاز، حلوے، مانڈے، کونڈے، پراٹھے پر چلتا تھا، انہوں نے دیکھا اگر مولانا تطہیر صاحب کی یہ کتابیں اور مسلک اعلی حضرت کا یہ پیغام گاؤں گاؤں تک پہنچ گیا، عام لوگوں تک پہنچ گیا، تو ہماری تجارت، ہماری بزنس، ہمارا پیشہ، ہمارا کاروبار، تو صبح نکلتے ہیں، دن بھر چلتے ہیں، رات کو قوم کو لوٹتے ہیں، جیبوں کو بھاری کر کے گھروں کو واپس آتے ہیں، مندی ہو جائے گی، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ مذہب کے نام پر قوم کو جو لوٹتے تھے، یہ لوٹ اور کھسوٹ کا بازار ٹھپ پڑ جائے گا۔ اس لیے وہ چیخنے لگے، چلانے لگے، تڑپنے لگے، بلکنے لگے اور مولانا تطہیر صاحب پر الزام رکھنے لگے۔ ایسے لوگوں یاد رکھو، دنیا چند روزہ ہے، دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر کرو۔ دنیا فنا ہو جائے گی اور آخرت ہمیشہ بھائیو، اس کے سوا میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ یہ وجہ ہے، یہ بہت سو کے ساتھ یہ وجہ ہے، کچھ لوگ ناواقف بھی، کچھ لوگوں کے ساتھ واقعی کوئی علمی وجہ ہو سکتی ہے۔ میں تو نیچے سے لے کے اوپر تک سب سے کہتا ہوں، جس کو جس قسم کا کوئی خلجان ہو،
کسی بھی قسم کا کوئی شبہ ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، علمی یا کسی بھی قسم کا کوئی شبہ رکھتا ہو، وہ اپنے سارے شبہات تحریری طور پر لے کر کے آئیں، انشاءاللہ ان کا اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و سنت کے مضبوط دلائل کی روشنی میں فقیر قادری انشاءاللہ تعالی جواب دینے کے لیے تیار۔ ہمارے استاد